تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما كان لرسول
أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سورہ مومن کا یہ 8واں رکوع ہے جو آپ کے سامنے آج اس کی تفسیر اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ پیچھے بات آ رہی تھی اس سورت کے اندر کہ اس سورت کے اندر زیادہ تر بات توحید کے اوپر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں اور وہ یہ کہ کسی کی پرستش نہ کرو، اگر کرو تو صرف اللہ کی کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو تقریباً تمام قرآن کریم کا مضمون اسی طرح کا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام تعلیمات لے کر آئے، اللہ نے ان کو بھیجا اور کتاب میں جو فرمایا، قرآن کریم میں، توریت میں، انجیل میں، زبور میں اور آسمانی صحیفوں میں جو کچھ فرمایا گیا، ان کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرو۔ آج جو آپ کے سامنے ابھی میں نے تلاوت کی ہے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصرفون، کیا تو نے نہیں دیکھا ان کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں کہ وہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو اور اس کو بھی جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ، فسوف یعلمون، وہ ان قریب جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون، جب طوق پڑیں گے ان کے گردنوں میں اور زنجیریں بھی، اور ان کو گھسیٹا جائے گا۔ یعنی الاغلال، اغلال کہتے ہیں طوق کو، طوق جو عام طور پر گلے کے اندر ایک پھندا بنا کے ڈالا جاتا ہے، کبھی رسی کا اور کبھی زنجیر کا اور کبھی لوہے کا، اس کو اغلال عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں اس کو طوق کہتے ہیں۔ اور زنجیریں بھی، زنجیریں کہتے ہیں عربی میں، اس کو کہا جاتا ہے سلاسل۔ سلاسل کے معنی آتے ہیں زنجیریں، اور فرمایا کہ زنجیریں بھی ان کے اندر ڈالی جائیں گی اور ان کو گھسیٹا جائے گا۔ کہاں پہ؟ فی الحمیمی، جلتے ہوئے پانی میں۔ حمیم جلتے ہوئے پانی کو کہا جاتا ہے۔ ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ حمیم کے معنی آتا ہے حمیم کے معنی آتے ہیں جلتا ہوا پانی، اور یسجرون کے معنی آتے ہیں سجر کے معنی آتے ہیں جھونک دیا جانا۔ یسجرون، یسجر کے معنی جن کو جھونک دیا جائے گا، ڈال دیا جانا، یہ کر لیں۔ تو حمیم کے معنی آتے ہیں کھولتا ہوا گرم پانی۔ اب اس آیت سے مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اہل جہنم کو پہلے حمیم کے اندر ڈالا جائے گا
اور اس کے بعد جہیم یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور بظاہر اس بات سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کسی اور جگہ پر ہے۔ چنانچہ سورہ صافات کی آیت ہے ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کوئی اور جگہ ہے، اور اہل جہنم کو اس کا پانی پلانے کے لیے ان کو وہاں پہ لایا جائے گا، اور پھر جہنم کے اندر ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو اور بعض آیات قرآنی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جہنم کے اندر ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے اور یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ حمیم جہنم سے باہر ہے، اور جہنم سے باہر جہنمیوں کو لایا جائے گا اور پھر بعد میں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ثم یسحبون فی الحمیم یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یحشرون سے یہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور پھر سورہ صافات کی آیت بھی یہی بات بتلا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ثم ان مرجعہم لإلی الجحیم، معنی یہ ہے کہ پھر ان کا لوٹنا ہوگا جہیم کے جانب۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حمیم جہنم سے باہر کوئی ایک جگہ ہے، اور جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے وہاں پہ پانی پلانے کے لیے لایا جائے گا، پھر واپس جہنم میں لوٹا دیا جائے گا۔ اچھا، لیکن بعض قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حمیم بھی جہیم کے اندر یعنی جہنم کے اندر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے کہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہ جہنم ہے کہ جس کے بارے میں مجرمین جھٹلاتے تھے، یطوفون بینہا، وہ طواف کریں گے اس کے درمیان، وبین حمیم، اور حمیم کے درمیان، وہ ایک وقت میں اس کا طواف کریں گے۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حمیم جہنم کے اندر ہے۔ اب ایک طرح کا تھوڑا سا ایک تعارض سا پیدا ہو گیا، تو اور کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی تضاد ہے، حالانکہ تضاد نہیں ہے، غور کریں تو کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جہنم کے اندر بہت سارے طبقات ہیں جس میں قسم قسم کے عذاب ہیں، ان میں سے ایک طبقہ حمیم بھی ہے، تو جس کو بوجہ ممتاز اور الگ ہونے کے جہنم سے خارج بھی کہا جا سکتا ہے، چونکہ یہ بھی ایک طبقہ جہنم ہی کا ہے، اس لیے اس کو جہنم بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل جہنم زنجیروں میں جکڑے ہوئے کبھی کھینچ کر حمیم میں ڈال دیے جائیں گے اور کبھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ یعنی جہنم ہے پورا ایک طبقہ ہے، ایک جگہ ہے، اس میں جہیم بھی ہے اور حمیم بھی ہے۔ تو کبھی جہنمیوں کو جہیم میں ڈال دیا جائے گا اور کبھی حمیم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی سزا وہاں پر بھی ہوگی اور سزا یہاں پر بھی ہوگی، سزا کا ایک طبقہ وہاں پر ہے، ایک طبقہ وہاں پر ہے۔ تو اب جیسے کہ جیل خانہ ہے، تو جیل خانے کے اندر مختلف درجات ہوتے ہیں، تو اب آپ دیکھیں کہ کہیں پر تو اتنی خطرناک جیل ہوتی ہے کہ وہاں پہ بجلی کے کرنٹ بھی لگائے جا رہے ہیں، اور طرح طرح کے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، جیل جانے سے محفوظ رکھے، کہ جو سننے میں آتی ہیں باتیں وہ تو یہ ہیں کہ عجیب و غریب باتیں ہیں، کہ بجلی کے کرنٹ لگائے جاتے ہیں، سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں، اللہ ہی جانے کیا کیا طریقے ہیں۔ اور کیا نام ہے، کہیں پر یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ کے اندر رکھ دیا جاتا ہے اور ننگا کر دیا جاتا ہے، اور ان کو ایسی جگہ کہ وہ زندہ نہ رہ سکیں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ جیسے کسی آدمی کو اگر فریزر میں بٹھا دیا جائے
تو زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 منٹ ہی رہ سکے گا، اس کے بعد اس کو نکلنا پڑے گا وہاں سے۔ تو ایسے ہی طبقات ہوں گے جہنم کے اندر کہ جو اس میں حمیم بھی ہوگا، اس میں دوسری چیزیں بھی ہوں گی، کہیں پر کچھ ہوگا کہیں پر کچھ ہوگا۔ تو غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جہنمی کے اندر بہت سے طبقات ہیں، ان میں سے ایک طبقہ یہ ہے اور ایک طبقہ یہ ہے۔ تو فرمایا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل جہنم زنجیروں میں جکڑے ہوئے، کبھی ان کو کھینچ کر حمیم میں ڈال دیا جائے گا اور کبھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس کا۔ تو فرمایا کہ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون، جلتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں ان کو جھونک دیا جائے گا۔ آگے فرمایا ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون، پھر ان کو کہا جائے گا کہ کہاں گئے جن کو تم شریک بتلایا کرتے تھے، جن کے کہنے میں تم آ کے اللہ تبارک و تعالی کی بات نہیں مانتے تھے اور ان کی باتیں مانتے تھے، ان کو تم پوچھتے تھے، ان کی تم عبادت کرتے تھے، ان کے کہنے پہ چلتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ وہ من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، تو بولیں گے ہم سے چوک ہو گئی، کوئی نہیں، ہم تو نہیں پکارتے تھے پہلے کسی کو۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو گمراہ کر دے گا۔ یعنی جہنم میں پہنچ کے مشرکین یہ کہیں گے کہ وہ بت اور شیاطین جن کی ہم عبادت کرتے تھے آج تو ہم سے غائب ہو گئے۔ مراد یہ ہے کہ ہم کو نظر نہیں آ رہے، اگرچہ وہ بھی جہنم کے کسی گوشے میں پڑے ہوں گے، کیونکہ وہ جو اپنی عبادت کروا رہے تھے وہ کون سے بچ جائیں گے، وہ بھی پڑے ہوں گے جہنم کے اندر۔ تو جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں ان کا جہنم میں ہونا ثابت ہے، چنانچہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم قرآن کریم میں آتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جہنم میں جا کے وہ ان کو تلاش کریں گے، بولے بھائی یہ تو ہم کو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے عبادت کرنے میں ہم کو منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے منع کرتے تھے، اور ہم ان کے چکر میں آ کے ان کے کہنے میں پھنس گئے تھے، اور ان کے کہنے میں آ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ تو بڑی ہم سے غلطی ہوئی، اور ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے یہاں پہ کہ ہمیں ہماری مدد کریں اور ہم کو یہاں سے نکلوائیں۔ تو اس وقت پھر وہ یہ بولیں گے ہم سے بھائی چوک ہو گئی بہت، اور ہم تو واقعی کچھ نہیں پکارتے تھے، جھوٹ بولیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ در حقیقت ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تمرحون، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو تم اتراتے پھرتے تھے زمین میں بغیر کسی حق کے، وبما کنتم تمرحون، اور اس بات کا بھی کہ تم اکڑتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین، داخل ہو جاؤ دروازوں میں دوزخ کے، اب اس میں سدا رہو، ہمیشہ رہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ دو لفظ آئے ہیں، ایک تو تفرحون اور ایک آیا ہے تمرحون۔ تفرحون فرح سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے خوش ہونا اور مسرور ہونا، اور تمرحون کے معنی آتے ہیں، مرح سے مشتق ہے یہ، اس کے معنی آتے ہیں اترانا، مال دولت پر فخر کرنا، غرور کرنا، اور فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق میں زیادتی کرنا، دوسروں کے حقوق میں تعدی کرنا، ان کے حقوق مارنا۔ تو مرح تو مطلقاً مذموم ہے اور حرام ہے، اور فرح یعنی خوشی میں خوشی حاصل کرنا اور خوش ہونا، اس میں تفصیل یہ ہے کہ مال دولت کے اگر نشے میں آ کر خدا کو بھول جانا اور معصیت سے اور گناہوں سے لذت حاصل کرنا اور ان پر خوش ہونا، یہ تو حرام ہے اور ناجائز ہے۔ اور اسی آیت، اب جیسے سینما دیکھ رہے ہیں آپ، مزہ آ رہا ہے،
لیکن گناہ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس لیے گناہ ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا عبادت کے لیے، اور انسان سینما گھر میں بیٹھ کے فلم دیکھ رہا ہے، عورت کو بھی دیکھ رہا ہے اور مرد کو بھی دیکھ رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور گانے بھی سن رہا ہے، موسیقی بھی سن رہا ہے، اس کے لیے پیسہ دے کے آیا، اس کے لیے جگہ جس جگہ بیٹھا اس کے الگ پیسے دیے، آنے کے الگ پیسے دیے، پیسے خرچ کیے، پیسے خرچ کر کے اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے دولت دی، یہ دولت تو اس لیے دی تھی کہ اس دولت سے آدمی عبادت کرے، کھائے پیے اور اس کو استعمال کرے، اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لے کر آئے، لیکن بجائے اس کے کہ ضرورت کی چیزوں پر اکتفا کرتا، کھانے پینے پر اکتفا کرتا، اب اسی پیسے کو معصیت میں لگا رہا ہے، معصیت کے اندر لگا رہا ہے۔ تو اب معصیت میں جب لگا رہا ہے تو معصیت میں لگانے سے گویا کہ دولت کا غرور ہو گیا، دولت کا غرور ہو گیا۔ تو فرعون کو بھی تو یہی ہوا تھا، تو فرعون کو بھی دولت کا غرور ہو گیا تھا کہ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا تھا، اور حرکتیں کرنے کی وجہ سے اس کا دماغ پھر گیا تھا، فساد میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کی طرف چلے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے بنا دیے، تو غور کرتا، سمجھتا کہ میں اپنی قوم کو لے کر اس کے اندر اتر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سمندر میں جا کے میں ڈوب جاؤں، اگر تھوڑی سی سمجھ ہوتی نہ جاتا، لیکن گھس گیا۔ یہ صرف غرور ہی تو تھا کہ پیسے نے اور دولت نے اس قدر نشے میں مبتلا کر دیا کہ سوچے سمجھے بغیر عمل شروع کر دی۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی ضروریات پہ لگانے کے بعد، اپنی ضروریات میں خرچ کرنے کے بعد جب اور پیسہ ان کے پاس بچ جاتا ہے، اس کو وہ معصیت میں خرچ کرتے ہیں اور نشے میں خرچ کرتے ہیں، تو ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ تو یہ مذموم ہے، کوئی خدا کو بھول کر معاصی سے لذت حاصل کرنا، ان پر خوش ہونا، یہ تو حرام اور ناجائز ہے۔ اور اسی آیت میں یہی فرح مراد ہے۔ چنانچہ قارون جو تھا، جس کا قرآن کریم میں ذکر آیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تو قارون کا قصے میں فرح اسی معنی میں قرآن کریم میں فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، یعنی بہت خوش نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ خوش ہونے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہ فرح تو حرام ہے کہ کون سی فرح؟ ایسی فرح کہ دولت کے نشے میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دے اور معصیت میں مبتلا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معصیت کرنے لگے اور خوش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے۔ اور دوسرا درجہ فرح یہ ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور راحتوں کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھ کر ان پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ یہ جائز ہے، بلکہ مستحب ہے اور مامور بھی ہے۔ یعنی ایسی ہی فرح کے معنی قرآن کریم نے ارشاد فرمائے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یعنی اس پر خوش ہونا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں مرح کے ساتھ کوئی قید نہیں، مطلقاً سبب عذاب ہے، اور فرح کے ساتھ بغیر حق کی قید لگا کر بتلا دیا کہ ناحق اور ناجائز لذتوں پر خوش ہونا حرام، اور حق جائز نعمتوں پر بطور شکر کے خوش ہونا عبادت اور ثواب ہے۔ یعنی ناجائز لذتوں پر خوش ہونا تو حرام ہے، گویا فرح کے معنی ایک تو یہ ہوا کہ ناجائز لذتوں پر آدمی خوش ہو تو یہ تو حرام ہے، اور حق اور جائز نعمتوں پر بطور شکر کے خوش ہو جائے تو یہ عبادت اور ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے۔ تو یہ جو اس پر خوش ہونا اور فرح حاصل کرنا وہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، قیام پاکستان کے وقت، قیام پاکستان کے ساتھ، قیام پاکستان کے
جو بزرگ حضرات قائد اعظم کے ساتھ تھے ان میں وہ بھی شامل تھے. تو وہ جب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے. کسی کے بعد نعمت دیتے تھے بڑے خوش ہوتے تھے اور نعمتوں سے خوش ہوتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت. اب دیکھیں گھر کے اندر اچھا گھر ہونا, اپنا اس کا مالک ہونا, پھر بیوی بچوں کا خرچہ اور جو کچھ ہے وہ بغیر کسی پریشانی کے اور بغیر کسی الجھن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا. اللہ ہی دے رہا, ورنہ ہم کو کیا کام آتا ہے. جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا. ہماری پڑھائی, ہمارا پڑھنا لکھنا کس کام کا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کروا رہے, اللہ ہی تعالیٰ بلوا رہے, اللہ تعالیٰ ہی پڑھوا رہے, اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ذریعے سے اگر کسی طالب علم کو کسی کو کوئی ہدایت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے. تو اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے بچوں کے لیے دولت دے رہے ہیں تاکہ وہ بچے خوش ہو جائیں اور جائز نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, تو یہ بھی ایک نعمت ہے, یہ بھی ایک نعمت ہے. اور اسی طریقے سے گاڑی کا ہونا, اچھی گاڑی ہے, اب گاڑی چلانی نہیں آتی تو اس کے لیے ڈرائیور بھی ہے, اور ڈرائیور ہر وقت تیار ہے لے جانے کے لیے کہیں پر بھی جانا ہو تو اس کو ہر وقت موجود ہے, اس کے لیے گھر موجود ہے, گاڑی موجود ہے اور پیسہ موجود ہے جس کے لیے وہ جائز ضروریات اپنی پوری کر لے, اس کو کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تو بڑی نعمت ہے, بڑی دولت. ایسے پہ خوش ہونا بطور شکر کے, یہ تو عبادت ہے اور ثواب ہے. یہ عبادت بھی ہے اور ثواب بھی, اور بزرگوں سے اس کے اوپر خوش ہونا ثابت ہے. بزرگوں سے ہمارے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بس انہی کی بات میں ذکر کروں گا کیونکہ ہمارے لیے تو سچی بات یہ ہے کہ ہم نے انہی سے سیکھا, جو بہت ساری چیزیں سیکھی. تو یہ جب کسی کے پاس گاڑی دیکھتے تھے, فریج دیکھتے تھے تو بہت خوش ہوتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سن 1900 تقریباً 71 کی یا 65 کی بات ہے, جنگ ہو رہی تھی, جنگ کے زمانے کی بات ہے, 65 کی جنگ ہو رہی تھی یا 71 کی. اس میں ہمارے گھر میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اس لیے آئے کہ ہمارے گھر میں اس زمانے میں فریج آیا تھا, نیا نیا زمانہ تھا فریج کا, تو فریج والد صاحب نے ہمارے لے لیا تھا. تو فریج کی خوشی کے لیے اور دیکھنے کے لیے کہ بھئی انہوں نے فریج لیا, ہمارے والد صاحب ان کے بھانجے تھے رشتے میں, تو لہذا اس کی خوشی کے لیے باقاعدہ گھر پہ تشریف لائے اور گھر پہ آ کر مبارکباد دی کہ بھئی تم نے ماشاءاللہ فریج لے لیا. تو فریج کی نعمت پر خوش ہونا تو یہ تو بزرگوں سے ثابت ہے. تو لہذا اگر گھر کے اندر کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما رہے ہیں تو اس پر شکر کرنا اور خوش ہونا یہ تو ثواب ہے اور عین عبادت ہے. تو سمجھ گئے ہوں گے آپ حضرات کہ دو طرح کا ہو گیا فرح. ایک فرح تو ہے ناجائز, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا فرح میں, دولت کے نشے میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور ناجائز کاموں پہ پیسے کو خرچ کرنا, معصیتوں کے اندر خرچ کرنا. اور دوسرا یہ کہ خوش ہونا, فرح حاصل کرنا دولت کے اوپر, یہ اس وقت جب کہ جائز چیزیں جب اللہ تعالیٰ دے دیں تو اس کے اوپر شکر کے لیے آدمی خوش ہو, تو یہ عین ثواب ہے. تو فرمایا کہ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. تو بس آپ ٹھہرے رہیے, بے شک وعدہ اللہ کا حق ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ, بس اگر ہم دکھلا دیں تجھ کو کوئی وعدہ جو ہم ان سے کرتے ہیں یا قبض کر لیں آپ کی جان کو, فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, تو پھر وہ ہماری حالت, یا قبض کر لیں آپ کو یعنی لے جائیں آپ کو, تو پھر ہر حالت میں ہماری طرف ہی پھیر کر آئیں گے وہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اور ہم نے بھیجے بہت سے رسول تجھ سے پہلے.
بعض ان میں سے وہ ہیں کہ جن کو ہم نے سنایا تجھ کو ان کے احوال، جن کے احوال آپ کو سنائے ہم نے، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جن کے ہم نے حالات آپ کو نہیں سنائے۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا باذن اللہ، اور کسی رسول کے اندر قدرت نہ تھی کہ لے آتا کوئی چیز ایسی، کوئی نشانی، مگر یہ کہ اللہ کے حکم سے لاتا تھا۔ فإذا جاء امر اللہ، اور جب آتا اللہ کا حکم تو پھر فیصلہ ہو جاتا انصاف سے۔ وخسر ہنالک المبطلون، اور خسارے میں پڑے ہو جاتے تھے اس جگہ وہ لوگ جو کہ جھوٹے ہیں اور ناکارہ۔ تو یہاں پہ جو فرمانا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کے منتظر تھے کہ کافروں کو عذاب ملے، اس لیے آپ کی تسلی کے لیے اس آیت میں فرمایا کہ آپ ذرا صبر کریں، فاصبر ان وعد اللہ حق، تو بس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، تو صبر کریں۔ اللہ نے جو وعدہ ان کے لیے عذاب کا کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا، خواہ آپ کی حیات ہی میں ہو جائے یا آپ کی وفات کے بعد ہو جائے۔ یہ بھی فرمایا یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ نعیدہم او نتوفینک، تو یعنی ہم وہ جو عذاب ان کو ہوگا یا تو ہم آپ کو دکھا دیں گے، دنیا ہی میں دکھا دیں گے۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے